الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ نویت سنت الاعتکاف۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو شخص مجھ پر روز جمعہ 200 مرتبہ درود پاک پڑھے گا اللہ عز و جل اس کے 200 سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده ويصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين۔ ترجمہ کنز العرفان۔ تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ کی طرف دوڑے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے اوپر گردش آنے کا ڈر ہے، تو قریب ہے کہ اللہ فتح یا اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، پھر یہ لوگ اس پر پچھتائیں گے جو اپنے دلوں میں چھپاتے ہیں۔ فتر الذین فی قلوبہم مرض، تو جن کے دلوں میں مرض ہے تم انہیں دیکھو گے۔ مسلمانوں کو فرما دیا گیا ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی نہ کرو، لیکن منافقین کے بارے میں فرما دیا کہ ان کی یہود و نصارہ سے دوستیاں بڑی مستحکم ہیں، کیونکہ یہ دل کے مریض ہیں، اور تم انہیں دیکھو گے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کرنے میں دوڑے جاتے ہیں، اور ان لوگوں کی نظر میں ان سے دوستی کرنے کا فائدہ یہ ہے اور اپنی زبان سے بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کبھی حالات بدل جائیں، مسلمان مغلوب اور کافر غالب ہو جائیں تو کفار سے دوستی لگانا انہیں اس وقت فائدہ دے دے گا، لیکن یہ سب منافقت کی وجہ سے تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اسلام کے غلبے کی جو باتیں فرماتے تھے انہیں اس پر یقین نہیں تھا، اور ورنہ اگر ان باتوں پر یقین ہوتا تو ڈٹ کر اسلام کی حمایت کرتے۔ اللہ تعالیٰ بشارت دیتا ہے کہ قریب ہے کہ وہ مسلمانوں کو فتح عطا فرمائے اور اپنے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیاب و کامران فرمائے، اور ان کے دین کو تمام دینوں پر غالب کر دے، اور مسلمانوں کو ان کے دشمن یہود و نصارہ وغیرہ کفار پر غلبہ دے دے۔ چنانچہ یہ خبر سچ ثابت ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے مکہ مکرمہ اور یہودیوں کے علاقے فتح ہوئے۔ اس آیت میں پہلی بات تو یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ تعالیٰ فتح لے آئے، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے کوئی خاص حکم لے آئے، جیسے سرزمین حجاز کو یہودیوں سے پاک کرنا اور وہاں ان کا نام و نشان باقی نہ رکھنا، یا منافقین کے راز کھول کر انہیں رسوا کرنا۔ تو جب اللہ تعالیٰ اپنا وعدہ پورا فرمائے گا اس وقت منافقین اپنی منافقت پر یا اس خیال پر نادم ہو جائیں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کفار کے مقابلے میں کامیاب نہ ہوں گے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا أَهَٰؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ إِنَّهُمْ لَمَعَكُمْ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فَأَصْبَحُوا خَاسِرِينَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ اور ایمان والے کہیں گے کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، پس یہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور ایمان والے کہیں گے، ارشاد فرمائے کہ جب منافقین کا پردہ کھل جائے گا اور ان کی منافقت آشکار ہو جائے گی تو اس وقت مسلمان تعجب کرتے ہوئے کہیں گے کہ کیا یہی ہیں وہ لوگ جنہوں نے اللہ عز و جل کی بڑی پکی قسمیں کھائی تھیں کہ وہ دل سے مسلمانوں کے ساتھ ہیں، حالانکہ ایسا نہیں تھا۔ حبطت اعمالہم، تو ان کے اعمال برباد ہو گئے، یعنی ان کے نفاق اور یہودیوں سے دوستی کی وجہ سے ان کے تمام نیک اعمال برباد ہو گئے، اور انہوں نے دنیا میں اپنی ذلت و رسوائی کی وجہ سے نقصان اٹھایا، اور آخرت میں اپنے اعمال کے ثواب سے محروم ہونے اور جہنم کا دائمی عذاب پانے کے سبب نقصان اٹھائیں گے۔ یا ایھا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم۔ ترجمہ کنز العرفان۔
ایمان والو تم میں جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں پر نرم اور کافروں پر سخت ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے۔ یہ اچھی سیرت اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ من یرتد منکم عن دینہ، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھرے گا۔ کفار کے ساتھ دوستی، یاری اور محبت و قلبی تعلق چونکہ بعض اوقات بے دینی اور ارتداد کا سبب بن جاتا ہے، اس لیے کفار سے دوستی کی ممانعت کے بعد مرتدین کا ذکر فرمایا اور مرتد ہونے سے پہلے لوگوں کے مرتد ہونے کی خبر دی، چنانچہ یہ خبر سچ ثابت ہوئی اور بہت سے لوگ مرتد ہوئے۔ وسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، تو عنقریب اللہ ایسی قوم لے آئے گا جن سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ ارشاد فرمائے کہ اے ایمان والو تم میں سے اگر کچھ لوگ مرتد بھی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ کی پاکیزہ صفت بندے پر بھی موجود ہوں گے اور وہ عظیم صفات کے حامل ہوں گے۔ اللہ پاک کے پاکیزہ صفت بندے پھر بھی موجود ہوں گے اور وہ عظیم صفات کے حامل ہوں گے۔ اس آیت میں ان کی چند خصوصیات، چند صفات بیان فرمائی گئیں۔ وہ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، وہ اللہ عز و جل سے محبت کرتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک کرنے والے ہیں، کافروں سے سختی سے پیش آنے والے ہیں، راہ خدا کے مجاہد ہیں، حق بیان کرنے میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے بلکہ حق گو اور حق گوئی میں بے باک ہیں۔ یہ صفات جن حضرات کی ہیں وہ کون ہیں؟ اس میں کئی اقوال ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم، امام حسن بصری اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ یہ حضرات سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے وہ ساتھی ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مرتد ہونے والوں اور زکوٰۃ کے منکروں سے جہاد کیا۔ حضرت عیاض بن غنم عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت فرمایا کہ یہ ان کی قوم ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ لوگ اہل یمن ہیں جن کی تعریف بخاری و مسلم کی حدیثوں میں آئی ہے۔ مفسر صدی کا قول ہے کہ یہ لوگ انصار ہیں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی۔ ان تمام اقوال میں کوئی اختلاف نہیں کیونکہ یہ بیان کردہ سب حضرات کا ان صفات کے ساتھ متصف ہونا صحیح ہے۔ کامل مسلمان کا نمونہ۔ اس آیت میں مسلمانوں کے سامنے ایک کامل مسلمان کا نمونہ بھی پیش کر دیا گیا کہ کامل مسلمان کیسا ہوتا ہے۔ ہمیں بھی اوپر بیان کردہ صفات کی روشنی میں اپنے اوپر غور کر لینا چاہیے۔ مسلمانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے یہ واقعہ ایک عظیم مثال ہے۔ حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک آتش پرست کپڑے سلواتا اور ہر بار اجرت میں ایک کھوٹا سکہ دے جاتا تھا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس کھوٹے سکوں کو لے لیتے ہیں۔ ایک بار آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی غیر موجودگی میں شاگرد نے آتش پرست یعنی آگ کی پوجا کرنے والے سے کھوٹا سکہ نہ لیا۔ جب حضرت شیخ ابو عبداللہ خیاط رحمۃ اللہ تعالی واپس تشریف لائے اور ان کو یہ معلوم ہوا تو شاگرد سے فرمایا تو نے کھوٹا درہم کیوں نہیں لیا؟ کئی سال سے وہ مجھے کھوٹا سکہ ہی دیتا رہا ہے اور میں بھی چپ چاپ لے لیتا ہوں تاکہ یہ کسی دوسرے مسلمان کو نہ دے آئے۔ یہ مسلمانوں پر نرمی ہے اور حدیث مبارک ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین ساتھی وہ ہیں جو اپنے ہمراہیوں کے لیے بہتر ہوں اور اللہ عز و جل کے نزدیک بہترین پڑوسی وہ ہیں جو اپنے پڑوسی کے لیے اچھے ہوں۔ اور حق گوئی میں کسی کی ملامت کی پرواہ نہ کرنے کے متعلق یہ حکایت ملاحظہ فرمائیں۔ قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ انصاف کے معاملے میں بہت سخت تھے۔ آپ ہمیشہ حق بات کہتے اور درست فیصلے فرماتے۔ ایک مرتبہ خلیفہ وقت معتضد باللہ نے آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف پیغام بھیجا، فلاں تاجر نے ہم سے مال خریدا ہے اور نقد رقم ادا نہیں کی ہے، وہ میرے علاوہ دوسروں کا بھی مقروض ہے۔ مجھے خبر پہنچی ہے کہ دوسرے قرض خواہوں نے آپ کے پاس گواہ پیش کیے تو آپ نے اس تاجر کا مال ان میں تقسیم کر دیا ہے، مجھے اس مال سے کچھ بھی نہیں ملا، حالانکہ جس طرح وہ دوسروں کا مقروض تھا اسی طرح میرا بھی تھا، لہٰذا میرا حصہ بھی دیا جائے۔ پیغام پا کر قاضی ابو حازم رحمۃ اللہ تعالی نے قاصد سے کہا، خلیفہ سے کہنا کہ اللہ تعالیٰ آپ کی عمر دراز فرمائے۔ وہ وقت یاد کرو جب آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ میں نے فیصلوں کی ذمہ داری کا بوجھ اپنی گردن سے اتار کر تمہارے گلے میں ڈال دیا ہے۔ اے خلیفہ، اب میں فیصلہ کرنے کا مختار ہوں اور میرے لیے جائز نہیں کہ گواہوں کے بغیر کسی مدعی کے حق میں فیصلہ کروں۔ قاصد نے قاضی صاحب کا پیغام سنایا تو خلیفہ نے کہا، جاؤ قاضی صاحب سے کہو کہ میرے پاس بہت معتبر اور معزز گواہ موجود ہیں۔ جب قاضی صاحب کو یہ پیغام ملا تو فرمایا، گواہ میرے سامنے آ کر گواہی دیں، میں ان سے پوچھ گچھ کروں گا، شہادت کے تقاضوں پر پورے اترے تو ان کی گواہی قبول کر لوں گا، ورنہ
وہی فیصلہ قابل عمل رہے گا جو میں کر چکا ہوں۔ جب گواہوں کو قاضی صاحب کا یہ پیغام پہنچا تو انہوں نے آپ رحمۃ اللہ تعالی سے خوف کھاتے ہوئے عدالت آنے سے انکار کر دیا، لہٰذا قاضی صاحب نے خلیفہ معتضد باللہ کا دعویٰ رد کرتے ہوئے اسے کچھ بھی نہ بھجوایا۔